बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं फयाज़ अहमद अवान। आज हम बात करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे PP 214 मुल्तान का जो हलका है। इस हलका में मुतवक्का इलेक्शन जो 2024 में होने जा रहे हैं, उसमें कौन कौन से उम्मीदवार किस पार्टी से होंगे, कौन किस से टकराएगा, हम आज आपको ये बताते हैं। मैं आपको अर्ज़ करूं कि इस वक्त तक इस हलका से तकरीबन 10 उम्मीदवार जो है वो अपनी तैयारियों में है इस इलेक्शन को लड़ने के लिए। मुतवक्का इलेक्शन जो 2024 में होने जा रहा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जो मुतवक्का उम्मीदवार हैं वो हैं मियाँ शहजाद मकबूल भुट्टा। मियाँ शहजाद मकबूल भुट्टा 2013 में यहाँ से MPA भी रह चुके हैं मुस्लिम लीग नून के टिकट पर। 2008 के इलेक्शन में भी इन्होंने हिस्सा लिया था। पहला इलेक्शन इन्होंने 2008 में लड़ा, वहाँ से ये इलेक्शन हारे 2008 में। 2013 का इलेक्शन मियाँ शहजाद मकबूल भुट्टा ने जीता। 2018 का फिर इलेक्शन हारे। तीनों दफ़ा मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया। और इनके मद्दे मुकाबल इस दफ़ा 2024 में हैं मियाँ मुदस्सिर हुसैन शाह साहब, जो कि सैयद नाज़िम हुसैन शाह साहब के बेटे हैं, उनके सियासी वारिस हैं। वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर। इस दफ़ा मुस्लिम लीग नून को जो ज़्यादा दरख्वास्तें गई हैं, उनमें मखदूम मेहदी अब्बास शाह, जो कि मोनी शाह साहब के साहबजादे हैं, और उन्होंने अपनी एक ग्रुप बंदी, एक इत्तेहाद हाजी सिकंदर हयात बोसन साहब के साथ बनाया हुआ है। हाजी सिकंदर हयात बोसन की ये ख्वाहिश है कि मुझे NA 148 का भी टिकट मिले, PP 213 से भी मेरा उम्मीदवार हो, और PP 214 से भी मेरा उम्मीदवार हो। PP 213 से वो अपने भाई को लड़ाना चाहते हैं, शौकत हयात खान बोसन साहब को, और PP 214 से हाजी सिकंदर के उम्मीदवार वो चाहते हैं कि हों मखदूम मेहदी अब्बास शाह, जो कि मोनी शाह साहब के साहबजादे हैं। मलिक सलीम लाबर साहब 2018 में इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ा और भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। इस दफ़ा वो क्योंकि ऐलान कर चुके हैं PTI से लातल्लुकी का, PTI को छोड़ चुके हैं, लेकिन अभी भी उनकी उम्मीद ख्वाहिश है कि मुझे PTI टिकट दे। वो PTI के भी उम्मीदवार हो सकते हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो जहांगीर तरीन साहब की पार्टी है, वहाँ से भी उम्मीदवार हो सकते हैं। आज़ाद उम्मीदवार भी हो सकते हैं। अब ये फ़ैसला उन्होंने करना है। वसीम खान बादोज़ई साहब ने जो इलेक्शन है वो 2013 का इस हलके से लड़ा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर। जब ये हलका PP 212 था तो उस वक़्त उन्होंने इस हलके से इलेक्शन लड़ा, लेकिन वो हार गए थे PTI के टिकट पर। 2018 के इलेक्शन में वसीम खान बादोज़ई ने PP 213 से इलेक्शन लड़ा था और भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी। एक मरतबा फिर वसीम खान बादोज़ई जो है वो PTI के भी उम्मीदवार हैं। अब देखें क्या बनता है। वो PTI से इलेक्शन लड़ते हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से इलेक्शन लड़ते हैं, या आज़ाद हैसियत में लड़ते हैं, ये फ़ैसला ज़ाहिर है वसीम खान बादोज़ई ने करना है, जो अभी तक जो है उसकी कोई कन्फर्मेशन नहीं है। 2018 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के टिकट पर इलेक्शन लड़ा था मलिक असलम डोगर साहब ने। मलिक असलम डोगर साहब, अभी तक उनका कोई वैसे ऐलान सामने नहीं आया कि वो इलेक्शन इस दफ़ा लड़ रहे हैं या तहरीक लब्बैक का कौन सा उम्मीदवार होगा, लेकिन तहरीक लब्बैक ने इस हलके से अपना कोई ना कोई उम्मीदवार उतारना ज़रूर है। जमात इस्लामी के टिकट पर इस दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं ख्वाजा सगीर अहमद साहब। वो जमात इस्लामी के उम्मीदवार होंगे मुतवक्का 2024 के इंतखाबात में। आपको बताता चलूँ कि इस हलका से 3 उम्मीदवार और भी हैं। एक है मलिक सरफराज खोर साहब, जो कि साबिक वाइस चेयरमैन ज़िला कौंसल रहे हैं, वो भी MPA के उम्मीदवार हैं। सैयद असगर हुसैन शाह साहब, जो कि साबका चेयरमैन हैं, बल्दियाती इंतखाबात उन्होंने जीता था मुजफ्फराबाद यूनियन कौंसल से। आप भी 2018 में भी सैयद असगर शाह साहब ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा था और इस दफ़ा फिर वो उम्मीदवार हैं। अभी उन्होंने फ़ैसला करना है कि वो आज़ाद लड़ते हैं या कोई पार्टी उन्हें टिकट देती है या वो विड्रॉ करते हैं। ये फ़ैसला भी सैयद असगर शाह साहब ने करना है। तीसरे उम्मीदवार हैं मलिक अरशद मेट साहब। मलिक अरशद मेट जो है वो भी चेयरमैन यूनियन कौंसल रहे हैं। इस दफ़ा मलिक अरशद मेट साहब वो मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं।
انہوں نے لاہور میں میاں نواز شریف صاحب سے، میاں شہباز شریف صاحب سے، مریم نواز صاحبہ سے، حمزہ شہباز شریف سے ملاقات بھی کی ہے۔ اب دیکھیں جو ٹکٹ کا کرہ ہے وہ کس کے نام نکلتا ہے۔ پی پی 214 سے مسلم لیگ نون کے اس وقت کافی سارے امیدوار ہیں۔ میاں شہزاد مقبول بھٹا صاحب ہیں، مخدوم مہدی عباد شاہ صاحب ہیں، ملک ارشد میٹ صاحب ہیں، ملک سرفراز کھور صاحب ہیں، یا سید اصغر شاہ صاحب بھی ہو سکتے ہیں۔ ابھی یہ فیصلہ پارٹی ٹکٹ کلیئر ہونے کے بعد سامنے آئے گا کہ پارٹی کا ٹکٹ، مسلم لیگ نون کا ٹکٹ کس کو ملا ہے، پی ٹی آئی کا کون امیدوار ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو واضح ہو گیا ہے، وہ ہیں سید مدثر حسین شاہ صاحب۔ ہم بات کرتے ہیں 2018 کے الیکشن میں۔ اس حلقہ پی پی 212 جب یہ تھا، آپ کو بتاتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں کون جیتا، کون ہارا، کس نے کتنے ووٹ لیے، کون کس پارٹی سے تھا۔ ملک سلیم لابر صاحب وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر انہوں نے 2018 میں الیکشن میں حصہ لیا۔ انہوں نے حاصل کیے 26,049 ووٹ اور وہ کامیاب قرار پائے۔ دوسرے نمبر پر اس حلقے سے آئے تھے سید ناظم حسین شاہ صاحب، جو سابقہ کئی دفعہ ایم پی اے رہ چکے ہیں۔ 2018 کے الیکشن میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لیا، 21,872 ووٹ حاصل کیے۔ اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لے رہے تھے 2018 میں میاں شہزاد مقبول بھٹا صاحب، انہوں نے حاصل کیے 20,093 ووٹ اور وہ تیسرے نمبر پر رہے تھے۔ ملک طاہر اصغر کھوکھر صاحب نے 2018 کا الیکشن ملک سکندر حیات بوسن صاحب کا اتحادی بن کر اس حلقے سے لڑا، پی پی 212 سے۔ ملک طاہر اصغر کھوکھر نے ووٹ حاصل کیے تھے 11,820 ووٹ۔ ملک اسلم ڈوگر صاحب پاکستان تحریک لبیک کے امیدوار تھے، انہوں نے حاصل کیے 4,212 ووٹ۔ مخدوم شیر علی شاہ جو کہ سابقہ نائب ناظم بھی رہے ہیں، وہ کافی متحرک رکن بھی رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہیں پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا تھا 2018 میں، وہ آزاد حیثیت میں انہوں نے الیکشن لڑا اور انہوں نے حاصل کیے تھے 4,050 ووٹ۔ پیرزادہ میاں ثقلین بھٹا صاحب یہ کورنگ کینڈیڈیٹ تھے میاں شہزاد مقبول بھٹا کے، انہوں نے اپنے کاغذات واپس نہیں لیے تھے، انہیں نشان بھی الاٹ ہو گیا تھا، تو انہوں نے حاصل کیے تھے 2,395 ووٹ۔ اسی 2018 کے الیکشن میں سید اصغر عباس شاہ صاحب جو کہ سابقہ چیئرمین ہیں، انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا تھا 2018 میں، آزاد حیثیت میں 1,638 ووٹ حاصل کیے تھے۔ جی ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں 2013 کے جو عام انتخابات تھے، اس حلقے سے پی پی 212 سے کون سے امیدوار تھے۔ جی میاں شہزاد مقبول بھٹا پی پی 212 سے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر انہوں نے 2013 کے انتخابات میں حصہ لیا اور 32,112 ووٹ لے کر میاں شہزاد مقبول بھٹا کامیاب ٹھہرے۔ پی پی 212 سے 2013 کے الیکشن میں وسیم خان بادوزئی نے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر اس حلقے سے الیکشن میں حصہ لیا اور انہوں نے 29,728 ووٹ حاصل کیے اور دوسرے نمبر پر رہے۔ ملک عدنان ڈوگر جو کہ ملک عامر ڈوگر کے چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے 2013 کے عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لیا تھا اور انہوں نے حاصل کیے تھے 12,204 ووٹ اور یہ تیسرے نمبر پر رہے تھے۔ ملک شکیل لابر ایڈوکیٹ جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے درینہ ساتھیوں میں سے ہیں، انہوں نے 2013 کے عام انتخابات میں پارٹی کے لیے ٹکٹ اپلائی کیا، انہیں ٹکٹ نہ دیا گیا تو انہوں نے آزاد حیثیت میں اس حلقے سے الیکشن لڑا تھا، صرف 2,224 ووٹ حاصل کیے۔ اب ہم آتے ہیں 2008 کے عام انتخابات میں۔ 2008 کے عام انتخابات میں اس حلقے سے جو 3 بہت بڑے نام تھے انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا۔ ملک عامر ڈوگر صاحب نے 2008 کے عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لیا، 24,908 ووٹ حاصل کر کے یہ سیٹ اپنے نام کی۔ میاں شہزاد مقبول بھٹا پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر انہوں نے 2008 کے عام انتخابات میں الیکشن لڑا اور انہوں نے حاصل کیے 16,370 ووٹ۔ مظفر یاسین جو کہ سابقہ ناظم ہیں، انہوں نے 2008 کا انتخاب پاکستان مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لیا، 10,327 ووٹ حاصل کیے، تیسرے نمبر پر رہے۔
جی ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں 2002 کے عام انتخابات کی۔ 2002 کے عام انتخابات میں اس وقت اس حلقے کا جو نمبر تھا وہ تھا PP 198۔ اس حلقہ سے ملک اسحاق بچہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا۔ 12,819 ووٹ لے کر ملک اسحاق بچہ صاحب کامیاب قرار پائے تھے۔ جی ناظرین، 2002 کے عام انتخابات میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لیا تھا اللہ نواز خان درانی صاحب نے۔ ان کا انتخابی نشان شیر تھا اور انہوں نے ووٹ حاصل کیے تھے 8,856 ووٹ، دوسرے نمبر پر رہے تھے 2002 کے عام انتخابات میں۔ مخدوم سید حیدر رضا شاہ شیر شاہ والے، انہوں نے پاکستان مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پر 2002 کے عام انتخابات میں حصہ لیا، 8,940 ووٹ حاصل کیے تھے۔ ملک اختر علی MMA کے امیدوار تھے متحدہ مجلس عمل، انہوں نے حاصل کیے 1,362 ووٹ اور یہ چوتھے نمبر پر آئے تھے 2002 کے عام انتخابات میں۔ عابد چاند کرسچن کمیونٹی کی طرف سے آزاد امیدوار تھے، انہوں نے 1,017 ووٹ حاصل کیے تھے 2002 کے عام انتخابات میں۔ میجر مجیب احمد خان پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر انہوں نے 2002 کے عام انتخابات میں حصہ لیا اور انہوں نے حاصل کیے 932 ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر۔ جی ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں 1997 کے عام انتخابات کی۔ صوبائی حلقہ PP 164 اس وقت اس کا نام تھا۔ اس حلقہ سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر میاں طارق عبداللہ صاحب نے الیکشن میں حصہ لیا، 18,053 ووٹ حاصل کر کے میاں طارق عبداللہ نے یہ سیٹ اپنے نام کی تھی۔ سید ناظم حسین شاہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا 1997 میں، 9,681 ووٹ حاصل کیے تھے سید ناظم حسین شاہ صاحب نے اور یہ دوسرے نمبر پر رہے تھے۔ 1997 کے عام انتخابات میں اسی حلقہ سے صوبائی سیٹ کے لیے الیکشن میں حصہ لیا ڈاکٹر خالد احمد کھوکھر صاحب نے، انہوں نے حاصل کیے تھے 6,966 ووٹ۔ میاں خالد حسین مڈل صاحب ایک بہت بڑا سیاسی سماجی آپ کا خانوادہ ہے۔ میاں خالد حسین مڈل نے آزاد حیثیت میں 1997 میں الیکشن لڑا تھا، انہوں نے حاصل کیے 2,898 ووٹ۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میاں خالد حسین مڈل نے 1985 کے غیر جماعتی انتخابات میں بھی حصہ لیا تھا اور بہت بڑی تعداد میں انہوں نے ووٹ حاصل کیے تھے، 8 سے 9,000 ووٹ انہوں نے حاصل کیے تھے 1985 میں۔ 1997 کے عام انتخابات میں تحریک انصاف نے پہلی دفعہ الیکشن میں حصہ لیا تھا، تو 1997 کے عام انتخابات میں اس حلقہ سے پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے سید مظفر بخاری صاحب تھے، 579 ووٹ حاصل کیے تھے۔ جی ناظرین، آج ہم نے آپ سے جو شیئر کیا ہے PP 214 کے متوقع انتخابات جو کہ ہونے جا رہے ہیں 2024 میں۔ 2024 میں PP 214 سے کون کون سے امیدوار ہیں، کس پارٹی سے ہیں، کون کس پارٹی سے امید لگائے بیٹھا ہے، عوام بے چین ہے اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے۔ امید ہے جلد ہی الیکشن شیڈول آ جائے گا اور الیکشن شیڈول آتے ہی سیاسی گہما گہمی عروج پر ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے حلقے کے جو سیاسی ہسٹری ہے وہ لے کر آپ سے پھر بات ہوگی، آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔